ہر نماز کے بعد انمول خزانہ جب سے پڑھنا شروع کیا، ان کی برکت سے اللہ نے بہت نوازا، رزق دیا، اور ہر وہ چیز جو میں نے مانگی اور مل گئی۔ ہر وہ چیز جو میں نے مانگی اور مل گئی، اس کی برکت سے کہ ہر نماز کے بعد انمول خزانہ پڑھنا شروع کیا، ہر وہ چیز جو میں نے اللہ سے مانگی مل گئی۔ حکیم صاحب، بڑی دنیا خیرات کرتی ہے، اثرات کوئی نہیں ہے۔ یعنی حالانکہ اللہ کی راہ میں یہ ایک ایسا رستہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کا کیلکولیٹر وہ کہتا ہے کہ جب دو گے تو کم ہو جائے گا، اللہ کے رستے میں دینے سے بڑھتا ہے۔ یعنی دنیاوی کیلکولیٹر، دنیاوی فارمولے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں وعدہ کرتا ہے میری راہ میں دو، ضرب کھا کے واپس آ جائے گا۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہم دیکھتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں ملٹیپلائی کوئی نہیں ہوتا، فراوانی نہیں ہوتی، وہ ایک ابنڈنس کی جو فیلنگ ہے، کثرت کی جو فیلنگ ہے وہ نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں اس کے لیے نا مزاج فاروقی لینا ہوگا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم بیٹھے تھے تو ایک بندہ سائل آواز دے رہا ہے، آپ نے اس کی ضرورت پوری کی، وہ پھر آواز دینے لگ گیا، میں بلاؤ، دورے سے اس کی خبر لی، اس کی تلاشی لی تو بے شمار مال تھا، فرمایا صدقے کے اونٹوں کو کھلا دو، عام اونٹ کو نہ کھلانا۔ اسلام نے پیشہ ور بھکاریوں کی مذمت کی ہے، نہ کہ تعاون۔ اسلام کا نظام عجب ہے، اگر آپ کے پاس مال ہے تو پہلے زکوٰۃ اور عشر اور صدقہ نکالنے کے لیے، عشر ذمہ داروں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرا بیک گراؤنڈ ذمہ دار بھی ہیں ہم، ہمارا خاندانی تاجر بھی ہیں اور درویشی بھی ہے، اس کو تلاش کریں، تحقیق کریں کہ میرا کتنا مال ہے۔ آج تک خواتین اپنے زیور کا زکوٰۃ نہیں دیتی، زیور کی، ہائے ہائے۔ اور اگر ہم سارے زکوٰۃ دینے والے بن جائیں ہمارے ملک کا قرضہ اتر جائے، میرا ایک خیال ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم نے دینا کس کو ہے؟ قرآن کہتے ہیں وَبِذِی الْقُرْبَى، رشتہ دار، وَالْیَتَامَى، یتیم، وَالْمَسَاکِین، نہایت مفلس، وَابْنِ السَّبِیل، پردیسی، مسافر، کوئی۔ سب سے پہلا درجہ کیوں چھوڑا جاتا ہے؟ اور عجیب بات بتاؤں، امام غزالی فرماتے ہیں وہ رشتہ دار جس نے ساری عمر تجھے تیرے خاندان کو ذلیل کیا، رسوا کیا، اور تو اس کو اپنا مال اس انداز سے دے کہ اس پہ احسان نہ جتا، پھر کیا دے گا؟ اس پہ وعدے بتاؤں آپ حیران ہوں گے۔ یہ میرا ایک روحانی پیکج ہے۔ دلی میں ایک انگریز کام کر رہا تھا اپنے دفتر میں، بہت بڑا تاجر تھا، نوکر مسلمان بھاگتا ہانپتا آیا کہ بنگلوں کو آگ لگ گئی اور ہمارے بنگلے کی طرف لوٹ رہی ہے، ہوا کا رخ اس طرف ہے، پلٹ رہی ہے، اس خاموشی سے لگتا رہا۔ اس نے پھر ادھر سے آ کے کہا، انہوں نے کہا سر بنگلوں کو آگ لگ رہی ہے، ہمارے بنگلے کی طرف آگ آ رہی، کوئی بچاؤ کر لیں۔ توجہ نہیں کی۔ 3-4 دفعہ کے بعد پتہ کیا کہا، اور وہ لفظ کہا جو کائنات کا آخری لفظ ہے، میں کہتا ہوں کہاں انگریز نے ہے، اچھا، پر کہیں کمال بات ہے، اللہ اس انگریز کو جزائے خیر میں حقیقت کہوں گا، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جاتا۔ ہم تو مسلم غیر مسلم سب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اس نے کہا چپ کر کے جا کے بیٹھ جا، میں نے اپنے پورے مال کی مسلمانوں کی طرز پہ زکوٰۃ دی ہوئی ہے ایک، اور اپنے پورے مال کو پھر ایسے غریب رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہوں جو ضرورت مند خاموش ہیں۔ اور آگ اس کے بنگلے کے قریب پہنچی اور بجھ گئی۔ اللہ، جو اپنے رشتہ داروں کو مال دے گا اور تلاش کر کے دے گا اور عزت اور وقار ان کا مجروح نہ ہو، یہ بڑی ضروری ہے، عزت نفس ذلیل کر کے نہیں۔ فرمایا وہ ایسی ایسی بلاؤں سے بچے گا جس بلاؤں کو ٹالنے کے صرف اللہ کی طاقت ہی اور کوئی نہیں طاقت ہے، اور ایسے حادثوں سے بچے گا جن سے اس کی ہڈیوں کے 70,000 چورے ہو جائیں، اور ایسے نقصانات سے بچے گا۔ اور کہا کہ جو چاہتا ہے اس کی نسلیں لولی، لنگڑی، اپاہج، پاگل، دیوانی، بیمار، پریشان نہ ہوں تو وہ ایسے صدقہ دے رشتہ داروں کو تلاش کر کے۔ اور فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کے وہ مسئلے حل ہو جائیں جس کی چاہت کو لے کے شاید وہ قبر میں چلا جائے تو وہ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، عشر ان لوگوں کو دے جو تلاش کر کے دے، صحیح حقدار ہو، اور خاموشی سے دے۔ کیا بات۔ اور فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ تونگری اس کی نسلوں سے نہ جائے، یہ پیکج بتا رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا باپ مالدار تھا، اولاد ایک دم خالی ہو گئی یا پوتے خالی ہو گئے،
مجھے ایک صاحب بتانے لگے لاہور کے ایک رئیس اعظم تھے, کہنے لگے میرے والد ان کے ہاں ملازم تھے, 16,000 کی گاڑی میرے والد کو 0 میٹر خرید کے دی, اس دور میں 16,000 کی گاڑی, اور وہ 100 کا نوٹ دیتے تھے, ان کی لین 3 دن تک نہیں ٹوٹتی تھی, ہر بندے کو 100 کا نوٹ دے رہے ہیں. اللہ. اور آج لاہور کی ایک گمنام بستی میں وہ گھر رہ رہا ہے اور لوگوں کی مدد پہ ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. اس کی ایک وجہ ہے ہم نے تلاش نہیں کیا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی برکت نسلوں میں جائے, دولت رزق وافر جائے, تو پھر اس رزق کی تلاش کریں اپنے زکوٰۃ صدقات عطیات کی. آپ کی نسلیں مالدار ہوں گی, آپ کی جاگیریں, آپ کی زمینیں, آپ کا رزق کبھی نہیں چھنے گا, آپ کو ہمیشہ سرسبز و شاداب اور بیماریاں ختم. بعض اوقات ضرورت کسی کو گندم کی ہوتی ہے اور ہم چنے دے کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, یعنی سخاوت تو کر رہے ہوتے ہیں اور ریلیونٹ نہیں ہوتی, وہ مدد ریلیونٹ نہیں ہوتی. میں جاننا چاہوں گا کہ ایسی مدد جو اس کی ضرورت بھی ہو, یہ کتنی ضروری ہے؟ یہ بھی تلاش ہے نا. آپ کو حالات کی خبر ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو آپ کو کپڑے کی ضرورت ہے, کھانے کی ضرورت ہے, کس چیز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے بہترین ضرورت خود نقدی ہے. صحیح. نقدی سے وہ اپنی ساری ضرورتیں پوری کر گیا. آپ کھانا بھی دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اگر اس کی حالات کی خبر میری ہوگی, خبر ہوگی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اصل میں آیت کریمہ ملی ہے اندھیرے میں. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے امر سے چلے گئے, یہ آیت کریمہ پڑھی اور مچھلی کے پیٹ سے. دنیا کا کوئی اندھیرا ہے, ٹھیک ہے, دنیا کا کوئی اندھیرا ہے, کوئی مشکل ہے, آیت کریمہ اس کے لیے. پاکستان میں شوگر کی ادویات اتنی بکتی ہیں کہ اس کی انتہا نہیں ہے. بیکریاں جگہ جگہ کھل گئی ہیں, میٹھی چیزیں لوگ کھا رہے ہیں, لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے. سب سے پہلے تو وہ تمام کی تمام پرسیپشنز جو شوگر کے بارے میں پائی جاتی ہیں, میں جاننا چاہوں گا وہ پرسیپشنز آپ ذرا ہم درست کر دیجیے. ان پرسیپشنز کو چینج کرنا بڑا ضروری ہے. اوور ٹو یو جی. دیکھیے جی, شوگر نرا کھانا ہے. اتنا پہلے کھانا نہیں کھاتے تھے, اگر کھاتے بھی تھے تو رات کی باسی روٹی اور باسی سالن. اچھا 2 وقت کھایا, پھر مشقت تھی, حتیٰ کہ حاجت کے لیے بھی ہمیں کچھ قدم چلنا پڑتا تھا. اب تو اٹیچ بات نہیں, وہ چلنا ختم کر دیا. پھر غذاؤں کی بھرمار ہو گئی. اس وقت جو راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے وہ کھانے پینے کا کام شروع کر دے. ایک شوگر مروسی بھی ہوتی ہے, لیکن وہ کم اور بہت کم. اس وقت ہمارا جو رہن سہن ہے, جسے آپ لائف سٹائل کہہ رہے ہیں, اس نے اپنی زندگی کو متاثر کیا ہے. کھانا پھر کھانا پھر کھانا, ٹھیک, اور دوسرا کھا کے سو جانا. کسی نے کسی دانشور سے پوچھا کہ کھانے سے پیٹ بڑھتا ہے, انہوں نے کہا نہیں, کھا کے بیٹھنے سے پیٹ بڑھتا ہے. جتنا کھا مشقت کا, کبھی پیٹ نہیں بڑھے گا. بالکل ٹھیک. کبھی شوگر نہیں, کبھی چربی نہیں, کبھی ہائی بلڈ پریشر وغیرہ نہیں ہوگی. تو ہمارا کھانا ہماری زندگی کو نقصان دے رہا ہے. ایک بہت بڑے آدمی کی بات ہے کہ جہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ حلال کھانا ہے, یہاں یہ بھی ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. ٹھیک ہے. اور پھر میٹھے کا استعمال بڑھ گیا ہے, اور نمکین اور چٹخارے دار چیزوں کا استعمال بڑھ گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید شوگر میٹھے سے ہوتی ہے, یہ ہماری بھول ہے. بہت زیادہ مسالہ دار چیزیں, بھنی ہوئی تلی ہوئی چیزیں, جسے ہم اسپائسی وغیرہ, اس سے بہت شوگر بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو, 1.5 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی ہے. حکیم صاحب, اپنے بچوں سے محبت سے بات کرنا, اپنی بیوی سے, اپنے گھر والوں سے اخلاق سے, شائستگی سے, محبت سے بات کرنا کتنا ضروری. کچھ لوگوں میں بڑی ترشی, سختی پائی جاتی ہے. وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ بچے ان کے ڈرتے ہیں. میرے پاس کوئی صاحب آ گئے, اور صاحب کا صاحبزادہ آ گیا. میں نے اس کا مسئلہ سنا تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا اپنے والد سے بات کرو, یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس نے کہا سر مجھے یقین ہے کہ اگر میں نے یہ بات کی اپنے والد سے وہ مجھے چپیڑ مار دے گا. اور وہ بالغ بچہ تھا, 25 سال اس کی عمر تھی. تو میں بڑا حیران ہوا کہ 25 سال کے بچے کو اپنے والد سے ڈر ہے. والدین سے ہم آج کو عرضی پیش کریں, آپ میں مل کے, کہ اپنے بچوں سے محبت سے بات کرو. کس انداز سے بات کریں, کوئی اس میں کوئی ایڈیشن کرنا آپ کو اپنا واقعہ سنا دوں. جی جی بسم اللہ. میرا چھوٹا سا بیٹا ہے تو وہ بازو کا شرارتیں کرتا ہے. تو اس کی ماں کہتی ہے شرارتیں نہ کرو. میں نے کہا باپ کی طرح ہے. اچھا, میں بھی ایسا تھا. والدین یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بچے تھے. صحیح.
تو ہم سوچیں ہم بھی بچے تھے. بندر کا بچہ, انسان کا بچہ اور بکری کا بچہ اگر چپ کر کے بیٹھے سمجھے بیمار ہے. او صحیح 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 صحیح. بندر کا بچہ, ٹھیک ہے, بکری کا بچہ, ٹھیک ہے, انسان کا بچہ اگر چپ کر کے بیٹھے سمجھ لے بیمار ہے. اور اگر وہ اچھل کود رہا ہے تو اسی کا نام تو بچہ ہے. اور یہ اچھل کود پہلے مائیں بد دعائیں دیتی سرا تیرا گھر اجلا رہے, یہ بد دعا ہے, تیرا گھر صاف ستھرا رہے. بچے کے گھروں میں صاف ستھرا کہاں ہو سکتا ہے؟ بالکل. اب یہاں نرمی, محبت, الفت, اور ان کو آپ پہلے یہ دیکھیں میں بھی ایسا تھا, پھر سارے کام بھول جائیں گے, پھر کہے گا بچہ تو بچہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ شرارت نارمل ہے, یہ زندگی کا حصہ ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر انسان میچور, سمجھدار, سنجیدہ. صحیح. اس سے پہلے آپ اس بچے کو, بندر کے بچے کو کہیں اور بکری کے بچے کو کہیں. میں ابھی میرا تھا درس مری میں, میں راستے میں آ رہا تو بندر بیٹھے تھے, میرے بچے میرے ساتھ تھے. میں ٹھہر گیا, ان کو بندر کی اچھل کو دکھائی, میں کہ یہ بندر ہے. ٹھیک, شیشے بند کر لو, باقی بندر کو دیکھو. بالکل ٹھیک. ہم اپنی نسلوں کو محبت دیں, پیار دیں. اچھا وہ پھر اپنی اگلی نسلوں کو دیں گے, ورنہ کہیں گے سختی ہی زندگی کا حصہ ہے, ایسے معاشرے کو چلاؤ. بالکل ٹھیک. نسلوں کے لیے دعا کرنی چاہیے, آنے والی نسلوں کے لیے, اولاد کے لیے. دین میں تو ہے, اور اس کے اثرات کیا ہیں؟ لاہور میں ایک درویش تھے, ان کے 3 بیٹے تھے, اور تینوں صالحیت اور صلاحیت میں تاجدار تھے. صالحیت یعنی بہت نیکی, اور صلاحیت بہت بڑے ماشاءاللہ بزنس مین اور بڑے کام والے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے تینوں بیٹے ولی بھی ہیں اور فرما بردار بھی ہیں اور معاشرے کے بہترین انسان ہیں, وجہ؟ فرمایا جہاں میں نے انہیں وقت دیا وہاں ہر نماز کی اتحیات کی رب جالنی میں ایک دعا پڑھی. اور سید بادشاہ میں گزشتہ سال ہر سال سے یہ دعا بتا رہا ہوں, جو یہ دعا پڑھے گا, گھریلو جھگڑوں کا علاج, میاں بیوی کی ناچاکیوں کا علاج, نفرتوں کا علاج, اولاد کی فرما برداری ایسی کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کو دیکھتے ہی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, اس کا علاج. ٹھیک. اور جو یہ پڑھے گا اس کی نسلیں باصلاحیت ہوں گی, با کردار ہوں گی. اور جو یہ پڑھے گا نسلیں بڑھاپے کا ساتھی اور معاشرے میں اعلیٰ مقام اور ماں باپ کا نام روشن کریں گی, جو یہ دعا پڑھے گا. اور ابھی میں نے اس کے فائدے تھوڑے بتائے. وہ دعا ہے, ہر نماز کی اتحیات میں رب جالنی کے بعد ایک چھوٹی سی قرآن پاک کی آیت ہے, اس کو یاد کر لیں. وہ ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ربنا حب لنا, اے اللہ مجھے, وازواجنا میری بیوی یا بیویاں, ان کو قرۃ اعین میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, میری اولاد کو, میری بیویوں کو. اور آنکھوں کی ٹھنڈک اس وقت ہوگی بیماریوں میں ہوں تو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوگی, روگوں میں ہوں تو آنکھوں کی ٹھنڈک, قرضوں میں, مفلسی میں. یہ دعا اس کا بھی علاج ہے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما, اور ان کو ایسا نیک نہیں, نیکوں کا امام بنا دے. واہ واہ واہ, آپ غور کریں. کیا بات. یہ دعا میری درخواست ہے آپ کے اس نشست میں, ہمارے جتنے بھی مخلصین ہیں, یاد نہیں یاد کر لیں, موبائل پہ لکھ لیں, دیکھتے رہیں, چٹ پہ لکھ لیں, گاڑی کے آگے, کچن کے سامنے لگا دیں, ٹھیک, ڈریسنگ ٹیبل پہ لگا دیں. ٹھیک ٹھیک. اس دعا کو یاد کر لیں, اور اس دعا کو ہر نماز کی رب جالنی کے بعد لازم پڑھیں. میں پھر دوہرا دیتا ہوں, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. چھوٹی سی دعا, حب لنا من ازواجنا وذریاتنا, اور اس میں اولاد نہیں ہے, ذریات, نسل در نسل. یہ دعا نسل در نسل, یاد رکھیے گا. دعا ٹریول کرتی ہے, بد دعا ٹریول کرتی ہے. دعا پیچھا کرتی ہے, بد دعا پیچھا کرتی ہے. کیوں کہتے ہیں اس بندے کو کسی کی دعا ہے؟ کیوں کہتے ہیں بد دعا کھا گئے؟ اور نسلوں تک چلتی ہے. اور یہ دعا سید بادشاہ نسلوں تک چلتی ہے. والدین اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں, وہ بالکل ایسے ہی کرنا چاہتے ہیں جیسے کوئی ساشے لیا ہے, پانی میں گھولا ہے, وہ پانی پلایا, تربیت ہو گئی ہے. ایسے ممکن ہے؟ وقت نہیں دیتے, ٹائم نہیں دیتے, اور بعد میں بڑھاپے میں کہیں گیلا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بگڑ گئے. اب اس بڑھاپے میں جہاں ہم سٹک پکڑ کے چل رہے ہیں, ہمیں مدد چاہیے, ہمیں کوئی دوائی پلانے والا چاہیے, ہمیں کوئی دھیان کرنے والا چاہیے, بچے ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. یہ اچھی تربیت, تابع دار اولاد کیسے ممکن ہے؟ ایک خاتون میرے پاس بیٹھی تھی, بوڑھی, میاں بیوی دونوں. اپنے ایک بیٹا تھا جو کہ ایک اعلیٰ عہدے میں افسر بن چکا تھا.
اس کا رونا رو رہی تھی، ساتھ نہیں دیتا، فون نہیں کرتا، بات نہیں سنتا، کچھ نہیں کرتا۔ شوہر خاموش بیٹھا تھا، خاتون رو رہی تھی۔ روتے روتے نا میری طرف پیٹ کر کے اچانک پیچھے سے کپڑا اٹھایا، جوتوں کے نشان تھے، خیر میں نے جلدی سے کپڑا دے دیا، جذباتی کیفیت میں تھی۔ کہنے لگے یہ ابھی آیا تھا، جوتے مار کے گیا ہے۔ خدا کی پناہ۔ اچھا، ساری باتیں جب سن لی، میں نے ان کے شوہر بوڑھے تھے، ان سے پوچھا، میں نے کہا ایک سوال چاہیے مجھے، میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات بتاتا ہوں۔ حضرت عمر کے پاس ایک بوڑھا آیا اپنے بیٹے کو لے کے کہ یہ کہتے ہیں میرا مال ہے۔ بوڑھا تیرا کوئی مال نہیں، یہ مجھے عزت نہیں دیتا، یہ مجھے وقار نہیں دیتا، یہ مجھے احترام نہیں دیتا، یہ مجھے ذلیل کرتا ہے، مجھے وقت نہیں دیتا۔ حضرت عمر کا ہاتھ درے کی طرف بڑھا، جوان کہنے لگا امیر المومنین میری سنیں گے؟ میں سناؤ۔ کہا اس سے پوچھیں اس نے میری ماں سے شادی کن بنیادوں پہ کی تھی؟ یہودی مال کی بنیاد پہ، عیسائی حسن کی بنیاد پہ، مومن ایمان کی، اخلاق کی بنیاد پہ اور صفات کی بنیاد پہ۔ اس نے میری ماں سے شادی کس بنیاد پہ کی تھی؟ ایک۔ دوسرا میری اس باب سے پوچھیں امیر المومنین کہ اس نے ساری عمر مجھے کیا وقت دیا؟ اس نے اپنے دوستوں کو وقت دیا۔ تیسرا اس سے پوچھیں اس نے کس مال سے میری پرورش کی؟ ٹھیک۔ جب یہ سوال کیے تو بوڑھا جھوٹا نکلا اور جوان سچا تھا۔ عمر فرمایا تیری ہڈیاں خستہ ہو گئی ہیں، ورنہ آج عمر کا درہ تیرے اوپر۔ میری صورت یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ ہم اپنی نسلوں کو کتنا وقت دیتے ہیں، کون سے مال سے ان کو ہم زندگی کی پرورش کا نظام دے رہے ہیں، موبائل کو وقت کتنا دیتے ہیں۔ اب تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ٹیبل آ گئی ہے، ڈریسنگ ٹیبل میرے منہ سے بے ساختہ نکل آئی ہے، یعنی شیشے کے سامنے کھڑے ہونا۔ پہلے گھروں میں شیشہ ہوتا تھا، اتنا وقت دیتے ہیں تو اس کے لیے بیٹھنا بھی ضروری ہے، بندہ تھک جاتا ہے۔ کیا اتنا وقت نسلوں کو دیتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، آپ مخلص ہیں، علم رکھتے ہیں، صفات منتقل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، صفات منتقل ہوتی ہے، منتقل ہوتی ہیں، اور وہ کتابوں، ورکوں، ٹیوٹر، کمپیوٹر سے نہیں، واہ وہ سینوں سے منتقل ہوتی ہیں۔ واہ، ٹیوٹر کمپیوٹر دونوں سے نہیں ہوتی؟ نہ صحیح، سینوں سے منتقل ہوتی ہے۔ یا حسیب ہو، اچھا، بس چھوٹا سا لفظ ہے۔ اللہ کا نام۔ بچوں کے امتحانات میں اگر آپ اعلیٰ کامیابی چاہتے ہیں تو امتحانات سے پہلے اور بعد میں صرف 3300 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس پہ لگتے ہیں 15 منٹ، ٹھیک، اور باقی ہر نماز کے بعد یا صبح شام ایک تسبیح۔ ٹھیک، میں نے میرٹ بنتے دیکھے، کامیابیاں دیکھی جہاں محنت شرط، محنت لازم ہے، صحیح، وہاں دعا۔ صحیح، ہمارے مومن کے پاس دو ہتھیار، ایک محنت اور دعا۔ ٹھیک ہے، یا حسیب ہو، پوری طاقت، توجہ، دھیان سے بچہ بھی پڑھے، گھر والے بھی پڑھیں۔ میں نے جہاں ایڈمیشن نہ ملتا ہو، داخلہ نہ ہوتا ہو، اور جہاں بچے کی کامیابی نہ ہو، بچے کے نمبر، بہت کمال چیز